اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ پیچھے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ کس طرح اللہ رب العزت انعامات فرماتے ہیں، احسانات فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہوائیں بھیجتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے، بارش سے پہلے بارش برساتے ہیں، اس کے ذریعے سبزہ نکالتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ظاہری جو ہماری نشو و نما ہے اس کے لیے انتظامات فرماتے ہیں، اور یہ بات سب سمجھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، چاند سورج وغیرہ کو پیدا فرمایا۔ اب اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے تمہاری ظاہری نشو و نما، تمہاری جسمانی نشو و نما کے لیے انتظامات فرمائے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری روحانی نشو و نما کے لیے بھی انتظامات فرمائے۔ جس طرح اللہ رب العزت تمہارے اوپر بارش اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت تمہارے اوپر وحی بھی نازل فرماتے ہیں، اپنی تعلیمات و ہدایات بھی نازل فرماتے ہیں رسولوں کی زبانی۔ جس طرح بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتے ہیں اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ فرماتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے وحی نازل فرماتے ہیں، اپنی تعلیمات و ہدایات نازل فرماتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ انسانوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ وہ مردہ انسان جو کفر کی اور شرک کی تاریکیوں میں ہوتے ہیں، کفر اور شرک کی وجہ سے گویا بے جان ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو زندہ فرماتے ہیں۔ تو اب یہاں سے یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تو اس میں سب سے پہلے یہاں ذکر فرمایا نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اسی طرح ایک دوسری جگہ فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مشروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جاری کیا وہ تعلیمات اور وہ ہدایات جاری کی جس کی وصیت کی نوح علیہ السلام کو، وہ آگے آئے گا۔ تو کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے جب رسالت کا ذکر فرمایا ہے تو نوح علیہ السلام کا ذکر ابتداء کیا ہے، حالانکہ رسالت تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے ہی جاری کر دی تھی، شروع کر دی تھی، لیکن زیادہ تر مقامات پر اللہ رب العزت نے جب رسولوں کا ذکر فرمایا ہے تو نوح علیہ السلام سے شروع کیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات علماء نے لکھی ہیں۔ اس کی ایک وجہ جو بنیادی وجہ علماء نے لکھی ہے وہ یہ، اور جو جس کے اوپر وہ آیت بھی روشنی ڈالتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی، وہ یہ کہ نوح علیہ السلام سے پہلے جو وحی آتی تھی تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ انتظامی قسم کی باتیں ہوتی تھی کہ ہم نے دنیا میں کس طریقے پر، انسانوں نے دنیا میں کس طریقے پر زندگی گزارنی ہے، بنیادی نوعیت کی اس میں باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن نوح علیہ السلام کے وقت سے جو وحی شروع ہوئی تو اس کے اندر خالق سے متعلق باتیں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اور مخلوق سے متعلق باتیں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوئی۔ اور ایک وجہ اور بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ جو ہے وہ زیادہ گمراہ نہیں تھے، خصوصاً شرک میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانے میں شرک و کفر جو ہے وہ زیادہ پھیلا، اس لیے اللہ رب العزت نے وحی بھی اور تعلیمات و ہدایات بھی اسی نوعیت کی پھر جاری فرمائی، اور اسی لیے نوح علیہ السلام سے عام طور سے انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو پس اس نے کہا کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیغمبر بنایا،
انہی کی قوم کی طرف. یہ آگے آئے گا جگہ جگہ کہ اللہ رب العزت نے عام طور سے پیغمبر جو بنائے، پیغام جو اپنا بھیجا، وہی جو بھیجی کسی بھی قوم کی طرف، تو انہی میں سے کسی آدمی کی طرف جس کو اللہ رب العزت نے مناسب سمجھا، اس کی طرف اللہ رب العزت نے وہی بھیجی. گویا انہی میں سے پیغمبر بنایا گیا عام طور سے. اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے، مفسرین نے بھی لکھی ہے کہ ہر آدمی اپنی قوم کو بہتر سمجھتا ہے، اپنی قوم کے حالات کو بہتر سمجھتا ہے، تو ان کی ہدایات و تعلیمات کے لیے وہ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے اور بہترین نمونہ ثابت ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، بس اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ہر نبی کی جو بنیادی تعلیمات ہوتی تھی اس میں یہی تعلیم سب سے پہلی ہے کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے. عبادت ایک اللہ کی ہونی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ جگہ جگہ قرآن نے بھی واضح فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں تو عبادت میں کیسے شریک ہو سکتا ہے. عبادت جو کہ انتہائی عاجزی کا نام ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، ایک ہی وحدہ لا شریک ذات ہے جو سب کچھ پیدا کرنے والی، سب کچھ بنانے والی ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یا قومی، اے میری قوم، یہ جو زیر ہے یا سلنے کا یا قومی یا کے ساتھ، تو یا عربی قاعدے کے حساب سے حذف ہو گئی تو زیر اس کا رہ گیا. تو فرمایا کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارے واقع کوئی معبود نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تحقیق میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے. ہر نبی نے اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی توحید کو بیان فرمایا، اور ساتھ میں ہر نبی نے اس کی خلاف ورزی کے اوپر عذاب سے بھی ڈرایا، قیامت سے بھی ڈرایا، اس کے علاوہ جو عذاب اس کی وجہ سے آ سکتا ہے اس سے بھی ڈرایا. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب. یہ بڑے دن کا عذاب قیامت کا تو ہے، لیکن اس قوم کے اوپر جو عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے آ سکتا ہے اور آیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، یہ وہ ہے بڑا دن. تو فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تحقیق میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے. تو اس کے جواب میں کیا ہوا اس کو بیان فرما رہے ہیں. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، کہا سرداروں نے اس کی قوم سے، اس کی قوم کے سرداروں نے کہا. آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے آگے بھی جو نبی نے جو تعلیمات دی، ہدایات دی، نبی نے جو پیغام پہنچایا اس کو ذکر فرمایا. تو اس کے جواب میں جو قوم نے کیا، تو اس کو جب اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے تو عام طور سے زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے سرداروں کی بات کو نقل کیا ہے، اس قوم کے سرداروں کی بات کو ذکر کیا ہے. یعنی عام طور سے جو نافرمان تھے، نافرمانی کرنے والے تھے، جھٹلانے والے تھے، وہ سب سے زیادہ پیش جو ہے وہ اس قوم کے سردار ہوتے تھے، رئیس اور عمرا ہوتے تھے. اور اس کی وجہ کئی ہیں، جس میں سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جو اس قوم کے سردار ہوتے تھے ان میں نخوت و تکبر ہوتا تھا. نخوت و تکبر کی وجہ سے وہ نبی کی بات کو ماننے پر آمادہ نہیں تھے کہ یہ کیسے جو ہے وہ ہمارے اوپر بڑا بن سکتا ہے، اس کو کیسے ہمارے اوپر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. کیونکہ عام طور سے جو کوئی بھی نبی ہوا ہے وہ سرداروں میں سے نہیں ہوا، اس قوم کے سرداروں میں سے نہیں ہوا. اچھا شریف آدمی ہوتا تھا نبی، معزز آدمی ہوتا تھا، عزت دار ہوتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا انتخاب کا یقیناً خوبیاں ہی خوبیاں تھیں اس میں، لیکن ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے سردار نہیں ہوتا تھا عام طور سے. تو جو سردار ہوتے تھے وہ حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے انکار کر دیتے تھے، اور اسی طرح ان کے جو دنیاوی مفادات تھے وہ اس نظام سے وابستہ ہوتے تھے کہ جو نظام پہلے سے چل رہا تھا.
اور ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا نبی کی تعلیمات کی وجہ سے کہ یہ نظام ختم ہو جائے گا، یہ نظام ڈہ جائے گا، تو اس کی وجہ سے ان کو اپنے دنیاوی مفادات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا تھا، اس لیے وہ نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ تو قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، کہا سرداروں نے اس کی قوم سے کہ تحقیق ہم دیکھتے ہیں تجھ کو کھلی گمراہی میں۔ یہاں پر آپ دیکھیں بڑے تاکیدی الفاظ ہیں، انا کے ذریعے بھی تاکید ہے، لنراک میں جو لام ہے اس کے ذریعے بھی تاکید ہے، یعنی انہوں نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا کہ ہم تو تجھ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں، اور یہ گمراہی میں بھی آپ دیکھیں مبین کا لفظ ہے، یعنی کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، تو بالکل غلط باتیں کر رہے ہو، تم دیکھی باتیں کر رہے ہو۔ یہ ان کے سرداروں نے کہا نوح علیہ السلام کو۔ تو قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، کہا اس کی قوم کے سرداروں نے کہ تحقیق ہم ضرور تجھ کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں، ظاہری گمراہی میں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا نوح علیہ السلام نے؟ قال یا قومی لیس بی ضلالۃ، انہوں نے کہا اے میری قوم لیس بی ضلالۃ، نہیں ہے مجھ کو کوئی گمراہی، ضلالۃ کوئی گمراہی، کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے میرے کو، میری کوئی بات بہتی ہوئی نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ یا قومی لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم۔ تو دیکھیں انداز دیکھیں کتنا پیار بھرا انداز ہے، اے میری قوم، پیچھے بھی یہی تھا یا قومی، اے میری قوم، یعنی اپنائیت کے ساتھ اور درد کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ ان کو سمجھا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی انداز ہے، قال یا قومی، اے میری قوم، یہاں پر بھی یا قومی یا کے ساتھ تھا، یا عربی قاعدہ سے ختم ہو گیا، زیر رہ گیا، اے میری قوم لیس بی ضلالۃ، نہیں ہے مجھ کو کوئی گمراہی، ولکنی رسول من رب العالمین، پھر میں یہ جو باتیں کرتا ہوں تو یہ کیوں کرتا ہوں؟ مجھے گمراہی نہیں ہے، دیکھی بھی باتیں نہیں ہیں، یہ جو میں باتیں کرتا ہوں جو تم سنتے ہو تو یہ کیوں کرتا ہوں؟ ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کی جانب سے، جہانوں کے پالنے والے کی جانب سے، جہانوں کے پروردگار کی جانب سے میں رسول ہوں، پیغمبر ہوں، بھیجا ہوا ہوں، اس لیے میں یہ باتیں کرتا ہوں جو تم سنتے ہو، اور جن کو تم گمراہی سمجھتے ہو وہ گمراہی کی باتیں نہیں ہیں، وہ رب العالمین کی جانب سے ہیں۔ ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں رسول ہوں جہانوں کے پالنے والے کی جانب سے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تم کو میرے رب کے پیغامات، رسالات پیغامات، میں پہنچاتا ہوں تم کو اپنے رب کے پیغامات۔ وانصح لکم، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہارے واسطے، میں جو بات بھی کر رہا ہوں اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، میرا کوئی اس کے اندر فائدہ نہیں ہے، کوئی میرے کو ریاست یا میرے کو مال نہیں چاہیے، اس میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ وانصح لکم، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہارے واسطے، تمہارے لیے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے وہ جو تم نہیں جانتے۔ بہت سی باتیں یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ گمراہی کی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، لیکن میں جانتا ہوں، اور میں کیوں جانتا ہوں؟ اللہ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رسول بنایا، پیغمبر بنایا، اللہ تعالیٰ مجھے بتلاتے ہیں، من اللہ، اللہ کی جانب سے، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے۔ جو عقائد اور جو باتیں میں بتا رہا ہوں اللہ کے متعلق، قیامت کے متعلق، جنت دوزخ کے متعلق، وہ ساری وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، لیکن مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں اللہ کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام آتا ہے۔ اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم نے تعجب کیا اس پر کہ آئی نصیحت، آئی یاد دہانی تمہارے رب کی جانب سے، علی رجل منکم، ایک مرد کے اوپر تم میں ہی سے، یعنی تم مجھے رسول کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تمہیں تعجب ہو رہا ہے، تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ جو استفہام ہے یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ یعنی تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے اس بات پر
تمہیں تعجب ہو رہا ہے لیکن تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے. کس بات پہ تعجب ہو رہا ہے؟ کہ تمہارے رب کی جانب سے یاد دہانی آئی تمہارے پاس, نصیحت آئی تمہارے پاس. یہاں دیکھیں آپ, اللہ رب العزت نے جو لفظ ذکر کیا, رب پالنے والا, اور پیچھے بھی رب العالمین پالنے والا. یعنی تم سوچو کہ جو رب پالنے والا, جو ذات پالنے والی ہے, وہ جب تمہارے لیے ظاہری اعتبار سے انتظامات کرتی ہے, تمہارے جسم کو پالنے کے لیے انتظامات کرتی ہے, تو تمہاری روح کو پالنے کے لیے انتظامات نہیں کرے گی؟ جو ذات تمہیں پالتی ہے, جو ذات تمہیں پالتی ہے یعنی کہ تمہاری جسمانی نشو و نما کے لیے انتظامات کرتی ہے, تو وہ ذات کیا تمہاری روحانی نشو و نما کے لیے انتظامات نہیں کرے گی؟ اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ تو رب کی صفت کو یہاں پر ذکر کیا, پالنے والا, جس کو میں نے ابھی سمجھایا. تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ رب کی جانب سے نصیحت آئے, یاد دہانی آئے. اور اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ تم میں سے ہی کسی آدمی کے اوپر وہ نصیحت آئے. کیوں؟ جیسے آگے آ رہا ہے لیونذرکم, تاکہ وہ ڈرائے تم کو, ولتتقوا, تو تاکہ تم بچو, ولعلکم ترحمون, اور امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. تو ڈرانے کے واسطے اور اس واسطے کہ تم غلط باتوں سے بچو, غلط کاموں سے بچو, غلط عقائد و نظریات سے بچو, تو اس واسطے اگر تمہارے رب کی جانب سے یاد دہانی آئی, نصیحت آئی, تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ اور ڈرانے کے واسطے اور تمہارے کو بچانے کے واسطے ظاہر سی بات ہے کہ تم میں سے ہی کسی آدمی کے اوپر یہ پیغامات آئیں گے, تم میں سے ہی کسی آدمی کے اوپر یہ نصیحت آئے گی اور یاد دہانی آئے گی, تاکہ وہ آدمی تم کو ڈرا سکے, تاکہ وہ آدمی تمہیں سمجھا سکے. جیسے میں نے ابھی بتایا پیچھے کہ قوم کا اپنا آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو بہتر سمجھتا ہے, ان کے انداز کو, ان کے مزاج کو, ان کے حالات کو بہتر سمجھتا ہے. اس لیے ڈرانے کے واسطے, سمجھانے کے واسطے, بچانے کے واسطے وہ زیادہ بہتر اور موزوں ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ تمہارے ہی میں سے ایک آدمی کے اوپر اللہ رب العزت نے نصیحت جو ہے نازل فرمائی. تو فرمایا ابا عجیب تم, کیا تم تعجب کرتے ہو, ان جاءکم ذکر من ربکم, کہ آئی نصیحت تمہارے رب کی جانب سے, علی رجل منکم, تم میں سے ہی ایک مرد پر, لیونذرکم, تاکہ وہ ڈرائے تم کو, ولتتقوا, اور تاکہ تم بچو, ولعلکم ترحمون, اور امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے, تم رحم کیے جاؤ. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم اگر ڈر جاؤ گے اور غلط چیزوں سے, غلط کاموں سے, غلط عقائد سے بچو گے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر متوجہ ہوگی, اور اچھے کاموں کی وجہ سے اور اچھے عقائد کی وجہ سے تم امن و سکون کی اور رحمت والی زندگی گزارو گے. اس کی تصویر میں کئی مرتبہ پیچھے بھی کر چکا ہوں. اب نبی نے تو سمجھایا, لیکن قوم نے کیا کیا؟ فکذبوہ, بس انہوں نے اس کو جھٹلایا, انہوں نے اس کو جھوٹا بتایا. فانجیناہ والذین معہ فی الفلک, تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ قوم نے تو اس کو جھٹلایا, جھوٹا بتایا, اس کی باتوں کو نہیں مانا, اس کی رسالت کو نہیں مانا. پھر اللہ فرمانے کہ ہم نے کیا کیا نتیجے میں, انجام میں, فانجیناہ, بس ہم نے اس کو نجات دی, والذین معہ فی الفلک, اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کشتی میں. اللہ فرما رہے ہم نے نوح کو اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی, اور باقی لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ واغرقنا اپنا الذین کذبوا بآیاتنا, اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اور دیکھیں یہاں اللہ نے فرمایا الذین کذبوا بآیاتنا, گویا ڈبونے کی وجہ بھی بیان فرما دی اللہ نے, کہ ڈبونے کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی؟ اللہ نے جو ان کو ڈبا دیا اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. تو اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا, انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا. تو فانجیناہ, تو ہم نے ان کو نجات دی, نوح کو, والذین معہ فی الفلک,
اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کشتی میں. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ تحقیق وہ لوگ تھے اندھے, گمراہی میں اندھے ہو گئے تھے, چنانچہ ان کا یہی انجام ہونا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ڈبویا اس کی تفصیل سورہ ہود میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی, اس کو وہیں پر بیان کریں گے. آگے اللہ رب العزت نے قوم عاد کا بھی بیان کیا ہے, آگے پھر سمود کا بھی بیان کیا. تو قوم عاد کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف. کس کا تعلق وہی پیچھے کے ساتھ لگ رہا ہے کہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف, تو اسی طرح ہم نے بھیجا ہود کو عاد کی طرف. تو یہاں فرمایا کہ ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو. ہود جو تھے عاد کے بھائی, یہ عاد جو ہے یہ ان کی قوم کا نام ہے. تو ان کے بھائی یعنی وہ بھی اپنی قوم میں سے ہی تھے, کوئی الگ سے باہر سے نہیں آئے تھے, اپنی قوم میں سے ہی تھے. تو عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہی میں کا آدمی یعنی ہود علیہ السلام کو چنا اور ان کو پیغام دیا, وہی ان کے اوپر نازل فرمائی. تو فرمایا کہ ہم نے عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو. تو بھائی کیوں کہا میں نے بتا دیا, کیونکہ وہ انہی کی قوم میں سے تھے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ان کی بھی یہی تعلیم تھی, ان کی بھی یہی ہدایت تھی, ان کا بھی یہی پیغام تھا. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, نہیں ہے تمہارے واسطے کوئی معبود اس کے علاوہ. افلا تتقون بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ جو تم عقائد و نظریات رکھتے ہو وہ غلط ہیں, جو کام تم کرتے ہو وہ غلط ہیں, تو ڈرنا چاہیے. جیسے پیچھے گزرا تھا کہ نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا تھا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, کہ تحقیق میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے. تو اسی طرح ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم عاد کو ڈرایا افلا تتقون بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. تو ان کے سرداروں نے بھی کیا کہا دیکھیں, فرمایا قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین. کہا سرداروں نے ان لوگوں جو کہا سرداروں نے الذین کفروا جو کافر ہوئے تھے, جنہوں نے کفر کیا تھا, من قومی ان کی قوم میں سے. کافر جو کہ سردار جو کہ کافر تھے ان کی قوم میں سے, انہوں نے کہا کیا کہا انا لنراک فی سفاہۃ, تحقیق ہم دیکھتے ہیں تجھ کو بے وقوفی میں. وہی تاکیدی الفاظ ہیں, انا کے ذریعے بھی تاکید ہے, لام کے ذریعے بھی تاکید ہے. تحقیق ہم ضرور تجھ کو دیکھتے ہیں بے وقوفی میں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور تحقیق ہم گمان کرتے ہیں ضرور تجھ کو جھوٹوں میں سے. یہاں آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں, دو باتیں ہیں, دو صفتیں ہیں, ایک ہے بے وقوفی اور ایک ہے جھوٹ. یعنی جو باتیں تو کر رہا ہے, ان کی قوم کے جو سردار ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں تو کر رہا ہے اگر یہ مانا جائے کہ تو بغیر جانے بوجھے کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل تیری کمزور ہو گئی ہے, تو بے وقوف ہو گیا ہے. اور اگر وہ باتیں تو جان بوجھ کر رہا ہے تو پھر وہ باتیں ایسی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے, تو تو جھوٹوں میں سے ہے. یعنی جو باتیں تو کر رہا ہے وہ باتیں غلط ہیں. سردار کیا کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں تو کر رہا ہے وہ باتیں غلط ہیں, اور غلط بات جو ہوتی ہے وہ دو ہی بنا پر ہو سکتی ہے. اگر انسان جو انسان وہ باتیں کر رہا ہے اگر وہ جانتے بوجھتے کر رہا ہے تو وہ غلط بات جھوٹ ہوگی, اور اگر بے جانے بوجھے کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی بیوقوف ہے. تو گویا پہلے درجے میں تو یہ کہا کہ ہم تجھ کو انا لنراک, دیکھیں یہاں پر تحقیقی الفاظ ہے بالکل, کہ ہم تجھ کو
دیکھتے ہیں ہم تجھ کو سمجھتے ہیں بیوقوفی میں، یعنی اگر ہم ہلکے انداز پر تیری باتوں کو لیں تو تیری باتیں غلط ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو بے جانے بوجھے کر رہا ہے، بیوقوفی میں کر رہا ہے. اور اگر ہم تیری باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے لیں تو اور یہ ہم سمجھیں کہ بھئی تو جو باتیں کر رہا ہے وہ جانتے بوجھتے کر رہا ہے تو پھر تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو باتیں تو کر رہا ہے وہ تو ہم غلط سمجھتے ہیں. تو فرمایا کہ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے جو کافر ہوئے، جو منکر ہوئے اس کی قوم سے، انہوں نے کہا انا لنراک فی سفاہۃ، تحقیق ہم دیکھتے ہیں تجھ کو ضرور بیوقوفی میں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور تحقیق ہم ضرور تجھ کو گمان کرتے ہیں جھوٹوں میں سے. تو جواب دیا ہود علیہ السلام نے، قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، کہا اے میری قوم نہیں ہے مجھ کو کوئی بیوقوفی، اور جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ کیوں کر رہا ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین. یہ گویا جواب دیا جو انہوں نے کہا تھا کہ بیوقوف سمجھتے ہیں، تو اس کا جواب تو یہ دیا کہ لیس بی سفاہۃ، مجھ کو کوئی بیوقوفی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی بیوقوفی نہیں ہے. اور یہ جو کہا تھا کہ ہم تجھ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو اس کا جواب دیا کہ ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں رسول ہوں جہانوں کے پروردگار کی جانب سے. ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تم کو اپنے رب کے پیغامات، میں پہنچاتا ہوں تم کو اپنے رب کے پیغامات. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ، اور میں تمہارے واسطے خیر خواہ ہوں، تمہارے اپنے فائدے کی باتیں کرتا ہوں جو تمہارے فائدے کی ہیں. امین، امانت دار ہوں، امانت والا ہوں. جو بات میں کر رہا ہوں اس میں میں نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں ملائی، اس میں میں نے کوئی خیانت نہیں کی. جو پیغام مجھ تک پہنچتا ہے بس وہی پہنچاتا ہوں، اپنے رات سے کوئی ملاتا نہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتا. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ، اور میں تمہارے واسطے خیر خواہ ہوں، امین، امانت دار ہوں. اب عجبتم ان جاءکم ذکر لربکم علی رجل منکم لینذرکم، وہی بات جو نوح علیہ السلام نے بھی کہی تھی اپنی قوم کو کہ کیا تم کو تعجب ہوا اس سے کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے تم میں سے ہی ایک مرد پر، تاکہ وہ ڈرائے تم کو. یہ بالکل وہی جملہ ہے جو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا تھا. اس کی تشریح میں ابھی کر چکا ہوں. آگے مزید باتیں ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں پڑھیں گے.